محترم بزرگ اور دوستو السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وعلمه الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة المسلمين والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اور آپ جو ہے اس مبارک جگہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر تشریف لائے اور جمعہ کی نیت سے آئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہدایت دیتی ہے تو محترم بزرگوں اور دوستو دونوں جہان کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر 12 نمبر 22 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، اور اس نبی کے بعد جو ہے کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، وخاتم النبیین، یعنی اس نبی کے بعد جو ہے کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے کوئی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا کمالات والے، اتنے جمال والے، اتنے طاقت والے، اور محترم بزرگوں اور دوستو اتنا پاک اور صاف ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام تسلیم آئے، لیکن وہ جو ہے اپنے گاؤں کے نبی، اپنے علاقے نبی، اپنے جو ہے قریہ کے نبی بن کے آئے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، زمین کے لیے بھی رحمت، آسمان کے لیے بھی رحمت، اور چاند اور سورج کے لیے رحمت، انسانوں اور جناتوں کے لیے رحمت، یعنی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ، رمضان مبارک مہینہ، پاکیزہ مہینہ، اللہ کا مہینہ گزرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے سوال کا مہینہ آیا۔ یہ سوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج جو ہے 7 سوال ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بھی مہینہ جو ہے بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے ہر بچے اپنے گھر سے جو ہے مدرسہ جاتے، اور قریب قریب جو ہے 10 سوال کے بعد جو ہے سارے مدرسے کھل جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، معصوم بچے مدرسے جاتے، حدیث پاک کے اندر آتے کہ جب معصوم بچے
کپڑے پہن کر کے اور مدرسے کے لیے جاتے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ راستے میں جاتے تو بچے جو ہے راستے میں چلتے، اس کے پیر کے اندر جوتے اور چپل ہوتی ہے، محترم بزرگ اور دوستوں پہن کر کے جاتے، لیکن پھر بھی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ معصوم فرشتہ جو کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، محترم بزرگ اور دوستوں فرشتے سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ معصوم فرشتہ جو ہے جب مدرسے کے لیے معصوم بچے جاتے ہیں اور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو محترم بزرگ اور دوستو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے جو ہے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور جب راستے میں چلتے تو چرندے پرندے درندے جو ہے ساری مخلوق جو ہے وہ بچے کے لیے دعا کرتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ پاک اس کو کامیاب عطا فرما۔ محترم بزرگ اور دوستو یہاں تک کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر کی مچھلی جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے، یعنی سمندر کی مچھلی جو ہے وہ بھی خوش ہوتی ہے قرآن کے لیے، اور معصوم بچے کے لیے جب معصوم بچے مدرسے کے اندر جاتے ہیں تو سارے جانور جو ہے وہ اس بچے کے لیے جو دعا کرتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہتے تھے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی تھے، اتنے قریب تھے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے پیر کے دن ہوئے، تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی جو ہے پیر کے دن ہوئے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے اندر جو ہے 63 سال زندہ رہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 63 سال دنیا کے اندر رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو وہ صدیق ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آرام فرمانے والے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر جو ہے جہاں پہ قبر مبارک ہے وہیں پہ دائیں طرف جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو وہ صدیق کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ سارے انسان کا ایمان ایک طرف کر دے، سارے انسان کی نیکی ایک طرف کر دے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی ایک طرف کر دے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی بڑھ جائے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قرآن کو سمجھنے والے تھے، اتنا قرآن کو سمجھنے والے تھے، لیکن پھر بھی جو محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو ہے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، اور ہمیشہ جو ہے ہر گھڑی ہر وقت جو ہے میرا دل میں ہوتا ہے کہ میں آپ کے چہرہ انور دیکھتا رہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہوتی تھی، آرزو ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت جو ہے ہر لمحہ جو ہے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کے اندر میں ایسا کون سا کام کروں، دنیا کے اندر جو ہے کون ایسا کام کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی آپ راضی ہو جائے، کون ایسا کام کروں؟ تو محترم بزرگ اور دوستو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، وزیروں کے وزیر ہے، حکمرانوں کے حکمراں ہے، زمین کے نبی، آسمان کے نبی، چاند اور سورج کے نبی، فرشتے کے نبی، یہاں تک کہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے صدیق اکبر، دنیا کے اندر سب سے بڑا کام وہ ہے کہ قرآن سیکھتا رہے اور قرآن سکھاتا رہے، قرآن پڑھتا رہے اور قرآن کو پڑھاتا رہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔
محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے اس سے بڑا پیغام نہیں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر علم ہوتی ہے تو وہ صحیح نماز پڑھ سکتے ہیں، جب انسان کے اندر علم ہوتی ہے تو وہ صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آج محترم بزرگ اور دوستو، قرآن جو ہے یوں ہی تو بہت پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے ترتیب اور جو ہے قرآن کو تجوید سے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب تک وہ انسان مدرسے کے اندر داخلہ نہیں لیتا ہے تب تک وہ انسان قرآن صحیح کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے دن رات ایک کر دے لیکن قرآن سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے مدرسے کے اندر سے ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے تجوید سے وہ پڑھاتے جو مدرسے کے اندر حافظ قرآن ہوتے، قاری ہوتے، تو وہ جا کر کے جو ہے اس کو تجوید پڑھاتے، تب جا کے قرآن جو ہے صحیح ہو سکتے۔ کہ الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گا، تا کہاں سے نکلے گا، چھوٹا کاف کہاں سے نکلے گا، بڑا کاف کہاں سے نکلے گا، بڑا مد کتنا کھینچا جاتا ہے، چھوٹا مد کتنا کھینچا جاتا ہے، اور جو ہے جہاں پہ تشدید نون اور میم میں تشدید آتے وہ گننا کیسے کیا جاتا ہے، اخفا کیا کیسے کیا جاتا ہے، اطلاق کیسے کیا جاتا ہے، اور جو ہے ادغام کیسے کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ انسان جو ہے، جب تک وہ بچہ مدرسے کے اندر نہیں جاتا ہے تب تک وہ قرآن صحیح نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر عمدہ انسان جو ہے وضو بنا کر کے اور قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے کا ثواب بہت ملے گا۔ جس طرح سے قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اسی طرح جو ہے اس کو ثواب ملے گا جو اندھا نابینا ہوتا ہے اور وضو بنا کے اور قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن کو چومتا ہے، قرآن کو جو گوشہ دیتا ہے اور اللہ کے آگے جو ہے وہ قرآن کو رکھ کر کے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک میں تو علم حاصل نہیں کر سکا لیکن آپ کے قرآن سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ موضوع بنا کر کے جو ہے آپ کے قرآن کی کھولتا ہوں۔ اور میں کرام فرماتے ہیں اگر کچھ نہیں آتا ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائے گا تو اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو قرآن ایک مقدس کتاب ہے، قرآن ایک پاکیزہ کتاب ہے، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں ہے، اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعلیم القرآن وعلمہ الناس، کہ قرآن کو سیکھتا رہے اور سکھاتے رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جو ہے 4 سال جو ہے تعلیم حاصل کی، اور حدیث کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی ہے کہ سب صحابی سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، 5374 حدیث جو ہے اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہے قرآن جو ہے میرے پاس تازہ قرآن لے کے آتے اور میرے سینے کے اندر اتار دیتے، اور میں تازہ قرآن جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتار دیتا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے یہ قرآن کے لیے جو ہے بہت جدوجہد کی ہے، یہ قرآن کے لیے جو ہے اپنی جان کو قیمہ بنوا دی ہے۔ آج ہم تو اپنے بچے کو پڑھا نہیں پاتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے آگے قرآن مقدس کے وجہ سے جو ہے اپنے بدن کو چھل نہیں کرا دیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کی طرح آتے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ایک صحابی ہے جس کا نام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ قرآن اتنا بہترین پڑھتے ہیں کہ آپ بھی اس سے قرآن سنتے ہیں، اور جبریل امین کو بھی آ کر کے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عامر بن فہیرہ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آسمان سے مجھے بھیجا ہے، اور عرض کیے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرو کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے قرآن سنے۔ محترم بزرگ اور دوستو، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ اے عامر، آپ جو قرآن پڑھیے، لیکن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن تو آپ کے اوپر اترا ہے، ہم قرآن آپ کے سامنے کیسے پڑھیں؟ محترم بزرگ اور دوستو، فرماتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں عامر، آپ بن فہیرہ، آپ میرے پاس قرآن سنائیے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، جو بار بار عرض کرتے تھے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ تو تمام نبیوں کے نبی ہے، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہے، آپ تو تمام نبیوں کے امام ہے، آپ کے اوپر قرآن نازل
ہوا ہے, آپ کے اوپر قرآن اترا ہے, ہم آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھیں؟ تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے, اے عامر بن فہیرہ, میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور جبریل علیہ السلام میرے پاس ہے, اور جبریل علیہ السلام عرض کرتی ہے کہ جاؤ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنیں. تو محترم بزرگ اور دوستو, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے مانگ رہے, یعنی انسان آتے ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں اور جو ہے دشمنی کی وجہ سے آتے ہیں, اس کو جو ہے قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں, وہ آ کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی, یا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ہم قرآن سنیں گے اور ہم ایمان لے کے آئیں گے. محترم بزرگ اور دوستو, عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے ہیں اور بہت دور لے کے جاتے ہیں, کتابوں کی طرح آتے کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے کہ اب جو ہے قرآن پڑھو, اب جو ہے قرآن پڑھیے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کی طرح آتے کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہترین انداز سے قرآن شروع کرتے اور قرآن پڑھتے. ادھر سے دشمن لوگ جو ہے تیر اور تلوار کی بارش کر دیتے, ادھر سے تیر مارتے, لیکن قربان جائیے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتابوں کی طرح آتے اور میں کرام فرماتے کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تیر برسائے گئے تو قسم اس ذات پاک کی کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے لاش جو ہے آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے, آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کی طرح آتے جو مارنے والے عرض کرتے قسم اس ذات پاک کی کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی ختم نہیں ہوئی, میری آنکھ جواب دے دیتی ہے, لیکن جو ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے آسمان میں چلے جاتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی ختم نہیں ہوئی. تو محترم بزرگ اور دوستو, جو قرآن مقدس سے محبت کرتے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرتے, اور جو حافظ قرآن بن جاتے, محترم بزرگ اور دوستو, اس کے کیا کہنا, کتابوں میں جاتے کہ جو حافظ قرآن بن جاتے اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے کہ آپ جو ہے قرآن پڑھتے جائیے اور جنت کی سیڑھی چڑھتے جائیے. جنت کی سیڑھی جو ہے 6,666 سیڑھی ہے, اور جو ہے قرآن مقدس کے اندر جو ہے 6,666 آیت ہے. کتابوں کی طرح آتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کریں گے اے حافظ قرآن, تو قرآن پڑھتے جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتے جا, جہاں تک تمہارا قرآن ختم ہوگا وہاں پہ جو ہے جنت الفردوس جو ہے فردوس آئیں گے, وہاں پہ جنت ختم ہو جائے گی. محترم بزرگ اور دوستو, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ اے ہریرہ, کہ آپ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے کہ اللہ کے نبی, یہ دنیا کے اندر جو ہے ہم کون ایسے کام کریں, ہم ایسے کون کام کریں. محترم بزرگ اور دوست, ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے ہریرہ, یہ دنیا کے اندر جو ہے تعلیم القرآن وعلم الناس, قرآن سیکھتے رہو اور قرآن سکھاتے رہو, اس سے پڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی, اگر قرآن سیکھتے رہے اور قرآن کو سکھاتے رہے, قرآن کو پڑھتے رہے اور قرآن کو پڑھاتے رہے تو مجھے ملے گا کیا. تو محترم بزرگ اور دوستو, اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اگر قرآن کو سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا, قرآن کو پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا, تو اگر تمہاری موت آ جائے گی اور جب قبر کے اندر جائیں گے تو حج الملائکۃ علی قبری, یہ جس طرح سے جو ہے حاجی لوگ جو ہے مدینہ شریف کے اندر حج کرنے جاتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے قبر کے اندر جو ہے جاتے ہیں اور جو ہے وہاں پہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جس طرح سے کعبے کی جو ہے طواف کرتے ہیں, جس طرح سے کعبے کی طواف کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے آسمان کے فرشتے جو ہے آپ کی قبر کے جو ہے طواف کرتے رہیں گے, اور 1-2 دن طواف نہیں کریں گے, بلکہ قیامت تک جو ہے آپ کی قبر کے اندر جو ہے فرشتے, معصوم فرشتے جو ہے طواف کرتے رہیں گے. اور جس قبر کے اندر جو ہے معصوم فرشتے جو ہے اگر طواف کرے, اس قبر کے اندر عذاب نہیں آ سکتا ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو, انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر جو ہے ہم تعلیم کے بارے میں بتائیں گے اور قرآن مقدس کے بارے میں بتائیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ محترم بزرگ اور دوستو, اپنے بچے کو جو ہے قرآن سکھائیے, قرآن پڑھائیے. کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ اگر بچے کو قرآن نہیں سکھائیں گے, اگر قرآن نہیں پڑھائیں گے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم سے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن کیوں نہیں سکھائیں, آپ اپنے بچے کو جو ہے قرآن مقدس کیوں نہیں سکھائیں. کیونکہ محترم بزرگ اور دوستو, جس طرح سے کھانا فرض ہے اس طرح سے قرآن سیکھنا بھی فرض ہے, جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے جو ہے علم حاصل سیکھنا فرض ہے. طالب العلم شریف مسلمتی مسلمات, ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم
سیکھنا فرض ہے۔ محترم مجھے اور دوست ہمیں اور آپ کو جو ہے عید صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو اور 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصلوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبو الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى والي كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى إمامين سعيدين شهيدين أبي محمد الحسين وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أم شريف المطهر الناس الحمزة والعباس وعلى 6 الباقية من الأشهر المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إقامة الصلاة وإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض مهادا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله